میری خواب رہ گزر پر کی 3 اقساط آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ آج اس افسانے کی میں چوتھی قسط آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ افسانہ شروع کرنے سے پہلے پھر وہی گزارش کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت اگلی قسط اور ہر ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ آپ کے تعاون کے لیے دلی شکریہ۔ ہم دونوں جاڑے سے ٹھٹرتی سرد شام کا دامن تھامے دھیرے دھیرے اب ان کچے پکے مکانوں کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ راستہ قدرے ناہموار تھا۔ میں نے سادہ اور بغیر ہیل کے شوز پہنے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود مجھے اس پگڈنڈی پر چلنے میں کافی دقت پیش آ رہی تھی۔ سردی میرے رگوں پہ میں سرایت کر رہی تھی۔ شہزادی مجھے بہت ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے۔ میرے پاؤں چل نہیں پا رہے۔ میں نے بے بسی سے شہزادی کو اپنی کیفیت بتائی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ نہ جانے کب اور کس وقت اس کے ہاتھ میں گرم شال آئی تھی۔ اس نے وہ شال مجھے تھما دی۔ میں نے جلدی سے اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لی۔ اب میرے سرد پڑتے وجود میں حرارت پیدا ہونا شروع ہو چکی تھی، اور اس حرارت کے باعث اب آگے کا سفر طے کرنے میں آسانی محسوس ہو رہی تھی۔ شام کا ملکجہ اندھیرا ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لینے کو باہیں پھیلا چکا تھا۔ اداس درختوں کی ٹہنیوں پر کچھ زرد پتے اب بھی موجود تھے، جن میں سردی سے ٹھٹرتے پنچھیوں نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ پنچھی ڈالیوں پہ واپس آ کر ان پتوں کی آڑ میں چھپ چکے تھے، اور ان کا اب شور تھمنے لگا تھا۔ کھلی فضا، سرد سرمئی شام اور ہم دونوں کی عالمی کیف میں چپ چاپ چلی جا رہی تھیں۔ کچے مکانوں کی چمنیوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ خواتین شاید اپنے اہل و عیال کے لیے کھانا پکانے میں مصروف تھیں۔ دفتن شہزادی پگڈنڈی سے اتر کر سوکھی ہوئی گھاس پہ چلنے لگی، اور میں بھی اس کی پیروی میں اس کے پیچھے پیچھے گھاس پہ چلنے لگی۔ خشک زرد رنگ کا لباس اوڑھے گھاس پہ پاؤں رکھنے سے عجیب سی سنسناہٹ پیدا ہو رہی تھی، جیسے اس کو ہمارا یوں اس پہ قدم رکھنا ناگوار گزرا ہو۔ خیر، ہم چلتے چلتے ایک مٹی کے لیپ سے پلستر کی ہوئی کچی خستہ حال دیوار کے قریب پہنچ چکی تھی۔ دیوار کے عین وسط میں لکڑی سے بنا ہوا انتہائی مخدوش حالات کا شکار اپنی قسمت میں شکوہ کناں ادھ کھلا دروازہ ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا۔ میں نے واپس مڑ کر ایک بار پھر پیچھے کے منظر پر نظر دوڑائی۔ حد نگاہ تک وسیع و ریز زمینیں، درختوں کے جھنڈ، کچے پکے گھروں سے اٹھتا دھواں اور لالٹین کی روشنی میری شاعرانہ طبیعت کو کچھ لکھنے کچھ کہنے پر اکسا رہی تھی۔ میرا جی چاہا دور مٹی کے ٹیلے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤں اور ان قدرتی مناظر پر کچھ لکھوں، کوئی نظم، کوئی نثر وغیرہ۔ حنا گل، چلو بھئی۔ شہزادی نے مجھے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو جیسے میرے ساکت وجود میں پھر سے زندگی دوڑنے لگی۔ میں اپنے خیالات، اپنی سوچوں سے باہر نکل آئی، اور پھر سے تابعدار خادمہ کی طرح شہزادی کے اشارے پر چپ چاپ اس ادھ کھلے دروازے سے بنا دستک دیے میں اس کچے صحن میں داخل ہو گئی۔ ایک لمحے کو اپنی سکت پر غصہ بھی آیا اور افسوس بھی کہ بنا دستک، بنا اجازت میں کیوں کر اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ مگر یہ سب کیا تھا؟ یہ کیفیت؟ میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی، اور حیرانی تو مجھے اس وقت اور بھی شدت کے ساتھ ہوئی جب میں شہزادی کے ساتھ گھر کے مکینوں کے پاس کھڑی تھی، مگر کوئی بھی اس گھر کا فرد ہماری طرف متوجہ نہیں تھا۔
گویا یوں کہ وہ لوگ ہم دونوں کو دیکھنے کے لیے قاصد تھے۔ عجیب قصہ تھا، عجیب۔ میرے وجدان میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میرے خیالات اس کیفیت کو سمجھنے سے میری سوچیں سب قاصر ہو چکی تھیں۔ میں بے بس تھی۔ اس کا گھر کے کچے سے صحن میں ایک بڑا سا کچن موجود تھا، کچا، مٹی سے لپا ہوا خوبصورت کچن۔ ایک نوخیز حسینہ مٹی سے بنے چولہے میں لکڑیاں جلا کر کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ اس لڑکی کے والدین اور بہن بھائی بھی اس کمرہ نما کچن میں خشک کپڑے میں مصروف تھے۔ دو بزرگ مرد عورت، شاید ان کے دادا دادی تھے، وہ بھی وہیں اس کچن میں مسری پر بستر لگائے اپنے اہل و عیال کی خشک کپڑیوں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ ان کے گھر اور ان کے رہن سہن سے وہ ایک غریب گھرانے کے مکین نظر آ رہے تھے، بہت سادہ سے۔ نہ لباس قیمتی تھا، نہ سامان، نہ ہی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کی دستیابی، مگر اس کے باوجود ان افراد کے چہروں پر بلاغت کا اطمینان تھا، ایک کیف، ایک سکون تھا۔ کوئی کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا کماتا ہے، ان کے پاس آس پاس کے گھروں میں کیا ہے کیا نہیں، ان سب فرسودات سے وہ لوگ بے نیاز تھے۔ میں ان لوگوں کو دیکھ کر اشک کر رہی تھی۔ کتنی محبت، کتنا سکون، کتنا اتفاق تھا اس گھرانے میں۔ میں چپ چاپ دیکھ رہی تھی اور میرے ساتھ شہزادی بھی انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ایک بار پھر شہزادی کی طرف دیکھا، ان سوالات کا جواب لینا چاہا جو میرے دل و دماغ میں ہلچل مچا رہے تھے۔ آگے کیا ہونے والا ہے، میں کیا لکھنے والی ہوں، یہ ایک دلچسپ کہانی ہے، ایک سبق آموز سچی کہانی۔ یہ کہانی میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ہر گھر کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کہانی کی آخر تک اس افسانے کو ادھورا نہیں چھوڑیں گے، میرے ساتھ اس کو مکمل کریں گے اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔